بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 81 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم مستثنیٰ کے اعراب کی چوتھی قسم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے مستثنیٰ کے اعراب کی 3 قسمیں ہم نے پڑھ لی ہے، آج اس کی چوتھی قسم پڑھ رہے ہیں۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومخفوض بعد غیر وسوا وسواء وبعد حاشا فی الاکثر واعراب غیر فیہ کاعراب المستثنی بإلا علی التفصیل۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور مستثنی غیر سوا سواء کے بعد مجرور ہوتا ہے، اسی طرح حاشا کے بعد بھی مجرور ہوتا ہے اکثر استعمالات میں۔ غیر کا اعراب باب استثناء میں بإلا علی التفصیل مستثنی بإلا کے اعراب کی طرح ہوگا، اسی تفصیل کے مطابق جو گزر گئی ہے۔ آج کے درس کے اندر ہم 2 باتیں پڑھیں گے۔ پہلی بات مستثنیٰ کے اعراب کی چوتھی قسم، اور دوسری بات غیر کا اعراب۔ ومخفوض بعد غیر وسوا وسوا۔ مستثنیٰ کے اعراب کی چوتھی صورت صاحب کتاب بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، مستثنیٰ اگر غیر، سوا اور سوا کے بعد ہو تو بالاتفاق مجرور ہوگا، کیونکہ یہ تینوں مضاف بنیں گے اور مستثنیٰ مضاف الیہ، تو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مستثنیٰ مجرور ہوگا۔ ان کے علاوہ اکثر علماء نحو کا مذہب یہ ہے، اگر مستثنیٰ حاشا کے بعد ہو تو بھی مجرور ہوگا، لیکن یہ مجرور بالاضافت نہیں بلکہ مجرور بحرف جر ہوگا، کیونکہ یہ فرماتے ہیں حاشا حرف جارہ میں سے، جیسے ضرب القوم عمرا حاشا زید، ای برأ اللہ سبحانہ وتعالی عن ضرب عمر، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو عمر کے ماننے سے بچا کے رکھا۔ لیکن بعض علماء نحو مثلا امام مبرد اس کو فعل شمار کرتے ہیں، کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جانب کے معنی میں آتے ہیں، جیسے دعا میں ہم کہتے ہیں اللہم اغفر لی ولمن سمع دعائی حاش الشیطان، اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مستثنیٰ کو اللہ تعالیٰ نے پاک و بری کر دیے اس چیز سے جو مستثنیٰ منہ کی طرف منسوب ہے، لہذا ان کے ہاں اگر مستثنیٰ حاشا کے بعد ہو تو ما خلا اور ما عداب کے بعد والے مستثنیٰ کی طرح منسوب ہوگا، جس کی پوری تفسیر پہلی سورت کے 5ویں مقام میں آ چکی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اکثر علماء نحو کے نزدیک حاشا کے بعد بھی مستثنیٰ مجرور ہوتا ہے، یعنی جو حضرات نحویہ حاشا کو حرف جر مانتے ہیں وہ اس کے بعد مستثنیٰ کو مجرور پڑھتے ہیں، اور جو اس کو فعل مانتے ہیں جیسے کہ امام مبرد رحمہ اللہ، وہ اس کے بعد آنے والے مستثنیٰ کو اس کا مفعول بھی ہونے کی بنا پہ منصوب پڑھتے ہیں۔ باقی غیر، سوا اور سوا کے بعد مستثنیٰ ہو تو وہ مجرور ہوگا، جیسے جاءنی القوم غیر زید، جاءنی القوم سوا زید، جاءنی القوم سواء زید، اور اس طرح حاشا کے بعد جاءنی القوم حاشا زید۔ وإعراب، اس کے بعد صاحب کتاب رحمہ اللہ، وإعراب غیر فیہ کاعراب المستثنی بإلا علی التفصیل، یہاں سے صاحب قافیہ رحمہ اللہ غیر کا اعراب بیان فرما رہے ہیں۔ لیکن کسی طالب علم کو یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ ادوات استثناء میں صرف غیر ہی کے اعراب کو بیان کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی،
یا تو سب کے اعراب کو بیان کر دیتے یا اس غیر کے اعراب کو بھی چھوڑ دیتے تاکہ سب میں برابری ہوتی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی، یہ اس میں متمکن ہے اور اس میں متمکن کو اعراب کی ضرورت ہوتی ہے، بخلاف اس کے دیگر ادوات کے ان میں اکثر مبنی ہے اور بعض کے لیے اعراب پہلے سے متعین ہے، جیسے الا حرف ہونے کی وجہ سے مبنی ہے، خلا عدا ما عدا لیسا فعل ماضی ہونے کی وجہ سے مبنی ہے اور مبنی اعراب کو قبول نہیں کرتا۔ ان کے علاوہ سوا اور سوا لازم النصب ہے، جیسا کہ چوتھی بات کے ضمن میں آ رہا ہے، اور لا یکون فعل مضارع ہے جس پر بحسب العوامل اعراب آتا ہے، اور حاشا بھی اکثر علماء نحو کے ہاں حروف جارہ میں سے ہے، لہذا یہ بھی مبنی ہوا اور مبنی اعراب کو قبول نہیں کرتا۔ اس سے صاحب کافیہ رحمہ اللہ نے مناسب سمجھا کہ صرف غیرہ ہی کے اعراب کو بیان کیا جائے، اس لیے صاحب کافیہ رحمہ اللہ فرما رہے ہیں وَإِعْرَابُ غَيْرَ فِيهِ كَإِعْرَابِ الْمُسْتَثْنَى بِإِلَّا عَلَى التَّفْصِيلِ، یعنی کلمہ غیر جب باب استثناء میں مستعمل ہو تو اس کا اعراب اللہ کے اعراب یعنی اللہ کے ساتھ جو مستثنیٰ ہے اس کے اعراب کی طرح ہوگا، یعنی جن صورتوں میں مستثنیٰ اللہ کے بعد واقع ہوتا ہے اور اس پر جو اعراب ہوتا ہے، انہی صورتوں میں اللہ کے بجائے غیرہ لایا جائے تو وہی مستثنیٰ والا اعراب غیرہ پر آ جائے گا اور مستثنیٰ غیرہ کی وجہ سے مجرور ہوگا۔ مثلا مستثنیٰ کلام معجم میں اللہ کے بعد واقع ہو تو منصوب ہوتا ہے، لہذا اللہ کے بجائے اگر غیرہ آ جائے تو وہ مستثنیٰ کو مجرور بنا کر اس کا اعراب کو خود ہی قبول کر لے گا، جیسے جاءنی القوم غیر زید۔ اسی طرح جب مستثنیٰ منقطع اللہ کے بعد واقع ہو تو منصوب ہوتا ہے تو غیرہ کو اللہ کی جگہ لانے سے مستثنیٰ مجرور ہوگا اور غیرہ پہ نصب آئے گا، جیسے جاءنی القوم غیر حمار۔ اور مستثنیٰ بِإِلَّا جب مقدم ہو مستثنیٰ منہ پر تو وہ منصوب ہوتا ہے، تو لہذا ایسی حالت میں غیرہ بھی منصوب ہوگا، جیسے ما جاءنی غیر زید القوم۔ اور مستثنیٰ جب اللہ کے بعد کلام غیر معجم میں ہو اور مستثنیٰ منہ مذکور ہو تو نصب بھی جائز ہے اور بدل بنانا بھی، جیسے ما جاءنی احد غیر زید، یہ پڑھنا بھی جائز ہے اور یہ بھی کہ ما جاءنی احد غیر زید بھی۔ اور جب مستثنیٰ مفرغ اللہ کے بعد کلام غیر معجم میں ہو تو ایسی صورت میں مستثنیٰ کا اعراب بحسب العوامل ہوتا ہے، لہذا ایسے موقع پر غیرہ کا اعراب بھی عوامل کے مطابق ہوگا، جیسے ما جاءنی غیر زید وما رأیت غیر زید وما مررت بغیر زید۔ یہاں تک صاحب کافیہ رحمہ اللہ نے مستثنیٰ کے اعراب کی 4 صورتوں کو ذکر کیا اور اس کے ضمن میں ساتھ ہی غیرہ کے اعراب کو بھی ذکر کر دیا۔ یہاں تک آج کا سبق تھا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔